بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، رب ذوالجلال نے قرآن کریم برہان رشید میں یہ ارشاد فرمایا، کتب علیکم، تم پر فرض کیا گیا، اذا حضر احدکم الموت، کہ جب تم میں سے کسی ایک کو موت آئے، ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، کہ اگر وہ کچھ مال چھوڑے تو اس کے لیے ہے کہ وہ وصیت کرے اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے اور اپنے والدین کے لیے، حقا علی المتقین، یہ متقین پر حق ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر رب ذوالجلال نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی ایک کو موت آ جائے اور وہ اپنا مال چھوڑے تو اس کے مال میں اس شخص پر لازم ہے، واجب ہے کہ وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے اور والدین کے لیے بہترین طریقہ کے ساتھ وصیت کر کے جائے۔ اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ ابتدائی اسلام کے اندر وصیت کرنا یہ واجب تھا، لیکن جس وقت وراثت کے احکام نازل ہوئے، وراثت کی آیات نازل ہوئیں، علماء یہ فرماتے ہیں اس وقت وصیت کا وجوب یہ منسوخ ہو چکا تھا۔ البتہ آج بھی وصیت کا وجوب منسوخ ہو چکا ہے، لیکن اس کا جواز اب بھی باقی ہے، اس لیے کہ اس پر متعدد احادیث طیبات وہ موجود ہیں۔ حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص مال اس کے پاس موجود ہو تو اس کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ بغیر وصیت کے اس مال پر ایک دن اور ایک رات گزارے۔ اس حدیث پاک سے استدلال کر کے علماء یہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے پاس مال ہو اس کے لیے وصیت کرنا یہ جائز ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث پاک میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم مال چھوڑو تو اس مال کی وصیت کرو، لیکن وارثین کے لیے وصیت نہیں ہے۔ اس حدیث پاک کے تحت علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس شخص کے لیے وصیت کرنا تو جائز ہے، لیکن اپنے وارثین میں سے، یعنی وارثین سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے حصص قرآن و سنت میں بیان کیے جا چکے ہیں، قرآن کے اندر، حدیث کے اندر واضح طور پر بیان کیے جا چکے ہیں، ان کے لیے اگر کوئی شخص وصیت کرے تو شرعی طور پر اس کی وصیت ابتداءً نافذ نہیں ہوگی۔ ہاں البتہ اگر دیگر وارثین یہ کہیں کہ ہم یہ اجازت دیتے ہیں، ہم اپنا حصہ چھوڑ کر اس کو وصیت دینے کے لیے راضی ہیں، تو فقہا یہ فرماتے ہیں ایسی صورت میں اس شخص کے لیے اس آدمی کا وصیت کرنا یہ جائز ہوگا۔ تیسری حدیث پاک میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وصیت مال کے تیسرے حصے میں ہے اور یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ اس حدیث پاک کے تحت علماء اور فقہا یہ فرماتے ہیں کہ وصیت مال کے تیسرے حصے میں نافذ ہوگی، یعنی اگر کوئی شخص مال چھوڑ کے جا رہا ہے تو وہ یہ نہیں کر سکتا کہ پورے کے پورے مال کی ہی وصیت کر دے اور یہ کہہ دے کہ میں اپنا پورا مال فلاں کے لیے وصیت کرتا ہوں کہ میرا پورے کا پورا مال فلاں کو دے دیا جائے، بلکہ اس کے مال میں بھی وصیت جو نافذ ہوگی وہ تیسرے حصے میں نافذ ہوگی۔ مثلا اگر کسی شخص نے 3 لاکھ روپے چھوڑے ہوں، وہ شخص یہ کہتا ہے کہ میں 2 لاکھ کی فلاں کے لیے وصیت کرتا ہوں، تو احادیث کی روشنی میں اس کی وصیت یہ 2 لاکھ میں نافذ نہیں ہوگی، بلکہ اس 3 لاکھ کے تیسرے حصے میں یعنی 1 لاکھ میں نافذ ہوگی، یعنی 1 لاکھ کو وصیت کے طور پر دے دیا جائے گا، باقی جو 2 لاکھ ہے وہ ورثاء کے درمیان تقسیم کیا جائے گا۔ لیکن یہاں پر بھی علماء یہ فرماتے ہیں اگر وارثین اپنی رضامندی سے یہ کہیں کہ ہم یہ اجازت دیتے ہیں کہ اس کی جو وصیت ہے وہ تیسرے حصے سے زیادہ میں بھی نافذ کر دی جائے، تو فقہا یہ فرماتے ہیں پھر وارثین کی اجازت کے ساتھ اس شخص کے مال کے تیسرے حصے میں بھی وصیت کا نفاذ یہ بالکل جائز اور درست ہے۔ آخر میں یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھیے کہ وصیت کے حوالے سے فقہا یہ فرماتے ہیں اگر مال زیادہ ہو تو وصیت کرنا بہتر ہے، اگر مال کم ہو تو وصیت نہ کرنا بہتر ہے۔ اس لیے نہ کرنا بہتر ہے کہ اگر مال کم ہو اور پھر وہ شخص وصیت کر جائے تو ایسی صورت میں وارثین کو محروم کرنے والی بات ہے، حالانکہ شریعت تو وارثین کو ان کے حصے دے رہی ہے، تو یہ شخص اگر اپنی طرف سے وارثین کو محروم کرنے کی نیت سے، اس حصے کو کم کرنے کی نیت سے اگر وہ کم مال میں بھی وصیت کرتا ہے تو فقہا یہ فرماتے ہیں یہ بہتر عمل نہیں ہے۔ تو گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ابتدائی اسلام میں وصیت کرنا واجب تھا، بعد میں وصیت کا وجوب ختم ہو کر یہ سنت میں تبدیل ہو چکا ہے۔ آج بھی وصیت کرنا جائز تو ہے لیکن واجب نہیں ہے،
اور دوسرا وصیت جو ہے وہ وارثین کے لیے جائز نہیں ہوگی، ہاں دیگر ورثاء اگر اجازت دیں تو پھر جائز ہو جائے گی۔ اسی طرح وصیت وہ ثلث مال میں نافذ ہوگی، اگر دیگر ورثاء اس کی اجازت دیں تو ثلث مال سے زائد میں بھی وصیت نافذ ہو سکتی ہے۔ مال اگر کم ہو تو وصیت نہ کرنا بہتر ہے، مال اگر زیادہ ہو تو اس کی وصیت کر دینا یہ زیادہ بہتر ہے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔